بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومانہ زندگی کے بارے میں بیان کروں گا، اور خاص طور پر جو بدمزاج ہے، جو غلط سوچتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومانہ زندگی اور کثرت ازواج کی حقیقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زندگی قریش مکہ کے سامنے اس طرح گزری کہ 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ صاحب اولاد بیوہ سے عقد کر کے عمر کے 25 سال تک انہی کے ساتھ گزارا کیا، وہ بھی اس طرح کہ مہینہ مہینہ گھر چھوڑ کر غار حرا میں مشغول عبادت رہتے تھے۔ دوسرے نکاح جتنے ہوئے 50 سالہ عمر شریف کے بعد ہوئے۔ یہ 50 سالہ زندگی اور شباب کا سارا وقت اہل مکہ کی نظروں کے سامنے تھا۔ کبھی کسی دشمن کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں ملا جو تقویٰ اور طہارت کو مشکوک کر سکے، یعنی شک میں ڈال سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ پر ساحر یعنی جادوگر، شاعر، مجنون، کذاب یعنی جھوٹا، مفتری جیسے الزامات میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن آپ کی معصوم زندگی پر کوئی ایسا حرف کہنے کی جرأت نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور نفسانی جذبات کی بے راہ روی سے ہو۔ ان حالات میں کیا یہ بات غور طلب نہیں ہے کہ جوانی کے 50 سال اس زہد و تقویٰ اور لذائذ دنیا سے یا دنیا کی لذتوں سے یکسوئی میں گزارنے کے بعد، اکیلے میں گزارنے کے بعد، وہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد نکاحوں پر مجبور کیا؟ اگر دل میں ذرا سا بھی انصاف ہو اور دماغ صاف ہو تو ان متعدد نکاحوں کی وجہ اس کے سوا نہیں بتلائی جا سکتی جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کثرت ازدواج کی حقیقت کو بھی سن لیجئے کہ کس طرح وجود میں آئی۔ جو لوگ غلط سوچتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 50 سال بیوہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہلیہ کے ساتھ گزارے۔ 50 سال وہ بھی بیوہ۔ آج تو کنواری ڈھونڈتے ہیں شادی کرنے کے لیے، بیواؤں سے شادیاں نہیں کرتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر تھی آپ کی، اور آپ نے بیوہ عورت سے، حضرت خدیجہ کی عمر 40 تھی، ان سے شادی کی۔ تو اس سے اپنے ذہن کو صاف کرنا چاہیے۔ اور تعدد ازواج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کی؟ کیونکہ عورتوں کا علم، عورتوں کے مسائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے مسائل عورتوں کے ذریعے سے پھیلے اور حدیث سے پھیلے، حدیث سے سامنے آئے۔ چنانچہ حدیث کے ذخیروں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ازواج مطہرات کی حدیث منقول ہے۔ 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر شریف ہونے تک تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ رہی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، مگر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے گھر تشریف لے آئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغر سنی کی وجہ سے اپنے والد کے گھر ہی رہی۔ یہ جو خاص اعتراض کرتے حضرت عائشہ کے بارے میں، صغر سنی مطلب چھوٹی عمر کی وجہ سے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر رہی۔ پھر چند سال کے بعد سن ہجری 2 میں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ اس وقت آپ کی عمر 54 سال ہو چکی ہے، اور 2 بیویاں اس عمر میں آ کر جمع ہوئی ہے۔ یہاں سے تعدد ازواج کا معاملہ شروع ہوا۔
اس کے 1 سال بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ پھر کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا اور صرف 18 ماہ آپ کے نکاح میں رہ کر وفات پائی۔ ایک قول کے مطابق 3 ماہ آپ کے نکاح میں زندہ رہی۔ پھر سن ہجری 4 میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ پھر سن ہجری 5 میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 58 سال ہو چکی تھی۔ اتنی بڑی عمر میں آ کر 4 بیویاں جمع ہوئی۔ حالانکہ امت کو جس وقت 4 بیویوں کی اجازت ملی تھی اس وقت ہی آپ کم از کم 4 نکاح کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے بعد سن ہجری 6 میں حضرت جویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سن ہجری 7 میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر سن ہجری 7 میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر اسی سال حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ اپنے سابق شوہر کے بچوں کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لائی۔ ان کے بچوں کی آپ نے پرورش کی اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ کس پیار و محبت سے سوتیلی اولاد کی پرورش کرنی چاہیے۔ آپ کی بیویوں میں صرف یہی ایک بیوی ہے جو بچوں کے ساتھ آئی۔ اگر کوئی بھی بیوی اس طرح کی نہ ہوتی تو عملی طور پر سوتیلی اولاد کی پرورش کا کھانا خالی رہ جاتا اور امت کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہ ملتی۔ ان کے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پاتا تھا۔ ایک بار آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں ہر جگہ ہاتھ ڈالتا تھا۔ آپ نے فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کا نام لے کر کھا، داہنے ہاتھ سے کھا اور سامنے سے کھا۔ بخاری مسلم بحوالہ مشکات صفحہ نمبر 363۔ حضرت جویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد میں قید ہو کر آئی تھی۔ دوسرے قیدیوں کی طرح یہ بھی تقسیم میں آ گئی اور ثابت ابن قیس یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں ان کو لگا دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے آقا سے اس طرح معاملہ کر لیا کہ اتنا مال تم کو دے دوں گی، مجھے آزاد کر دو۔ یہ معاملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور مالی امداد چاہی۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر بات نہ بتا دوں، وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے مال ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں۔ انہوں نے بخوشی منظور کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مال ادا کر کے نکاح فرما لیا۔ ان کی قوم کے سینکڑوں افراد حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ملکیت میں آ چکے تھے، کیونکہ وہ سب لوگ قیدی ہو کر آئے تھے۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ جویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آ گئی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر سب نے اپنے اپنے غلام باندھی آزاد کر لیے۔ سبحان اللہ! حضرات صحابہ کرام کے ادب کی کیا شان تھی! اس جذبے کے پیش نظر کہ یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہو گئے، ان کو غلام بنا کر کیسے رکھے؟ سب کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے متعلق فرماتی ہے فَلَقَدْ اعتق بتزویجہ ایاہا 100 اہل بیت من بنی المصطلق فما اعلم امرأة اعظم برکة علی قومها منہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لینے سے بنو المصطلق کے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو جویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے بڑی برکت والی ثابت ہوئی ہو۔ حضرت جویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو المصطلق کی ایک عورت تھی جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔
حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے ساتھ ابتدائی اسلام ہی میں مکہ میں اسلام قبول کیا تھا، اور پھر دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے قافلہ کے دوسرے افراد کے ساتھ حبشہ چلے گئے تھے۔ وہاں ان کا شوہر نصرانی ہو گیا اور چند دن کے بعد مر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے واسطے سے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، جسے انہوں نے قبول کر لیا، اور وہی حبشہ میں نجاشی ہی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، اور حضرت ابو سفیان اس وقت اس گروہ کے سرکھیل تھے جس نے اسلام دشمنی کو اپنا سب سے بڑا مقصد قرار دیا تھا، اور وہ مسلمانوں کو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے اور انہیں فنا کے گھاٹ اتار دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جب ان کو اس نکاح کی اطلاع ہوئی تو بلا اختیار ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، هو الفحل لا یجدع انف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواں مرد ہے، ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بلند ناک والے معزز ہے، ان کو ذلیل کرنا آسان نہیں۔ ادھر تو ہم ان کو ذلیل کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ادھر ہماری لڑکی ان کے نکاح میں چلی گئی۔ یہ ہے مختصر واقعہ ازواج مطہرات کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، ہم ان کو عزت سے پکارے، اور جو غلط فہمی لوگ پیدا کرتے ہیں، جن کے ذہنوں میں فتور ہے، جن کے ذہن خراب ہے، غلط سوچتے ہیں، قرآن کی کچھ آیتوں کے بارے میں بھی غلط سوچتے ہیں، ان کو اپنے ذہن صاف کرنے چاہیے، اور ذہن کو صاف کر کے دل کو صاف کر کے قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کو دل صاف کر کے سمجھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہی قرآن ہے جس نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے گمراہ ہوئے اور بہت سے ہدایت پائے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن اس کے ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ مجھ گنہگار کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔